أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق قيل الحمد لله رب العالمين۔ سورہ زمر آیات 73 سے 75 اور یہ سورہ مبارکہ کی آخری آیات ہیں۔ پچھلی آیات میں یہ بات جانی کہ کافروں کو جہنم کی طرف ہانک کر لے جایا جائے گا اور اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ جہنم کا داروغہ سوال کرے گا، کیا تمہاری طرف رسول نہیں آئے جو تمہیں اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھ کر سناتے اور تمہیں اس دن کی ملاقات سے ڈراتے؟ وہ اقرار کریں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ جہنم میں داخل ہو جاؤ ہمیشہ کے لیے، اور یہ برا ہی ٹھکانہ ہے۔ وسیق الذین، اور لایا جائے گا ان لوگوں کو جنہوں نے اتقوا ربہم، جو اپنے رب سے ڈرے، زندگی اپنے رب کے ڈر میں گزاری، اس کی نافرمانی سے بچتے رہے۔ یہ اب دوسرا گروہ ہے۔ انہیں اب کہاں لایا جائے گا؟ الی الجنت، جنت کی طرف، زمرا، جماعتوں میں، گروہوں میں، ٹولیوں کی صورت میں انہیں جنت کی طرف لایا جائے گا۔ اذا جاؤہا، اور جب یہ آ جائیں گے اس کے پاس، وفتحت، اور کھول دیے جائیں گے، ابوابہا، اس کے دروازے۔ جہنم کے 7 دروازے ہیں اور جنت کے 8 دروازے ہیں۔ جو بھی اہل جنت جس صفت میں ممتاز ہوں گے اسی دروازے سے انہیں بلایا جائے گا۔ حدیث مبارکہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جنت کے 8 دروازے ہیں۔ جو نمازوں کا اہتمام کرنے والا ہوگا کثرت کے ساتھ، اسے باب الصلاۃ سے آواز دی جائے گی۔ جو کثرت سے صدقہ کرنے والا ہوگا اسے باب الصدقہ سے بلایا جائے گا۔ جو کثرت سے روزوں کا اہتمام کرنے والا ہوگا اسے باب الریان سے بلایا جائے گا۔ جو جہاد کرنے والے ہیں انہیں باب الجہاد سے بلایا جائے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے اللہ کے پیغمبر، کیا کوئی ایسا بھی ہوگا کہ جسے ہر دروازے سے بلایا جائے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ہاں، اور مجھے امید ہے تم انہی میں سے ہوگے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو بیان فرمایا ہے۔ اب اہل جنت کو جب جنت کے دروازوں پر لایا جائے گا، وقال لهم خزنتها، اور جنت کا داروغہ ان سے کہے گا، سلام علیکم، سلامتی ہو تم پر، طبتم، خوش رہو، آباد رہو، فادخلوها خالدین، پس اس میں داخل ہو جاؤ ہمیشہ کے لیے۔ جہنم کے داروغے نے بھی سوال کیا تھا اور یہاں جنت کا داروغہ استقبال کر رہا ہے۔ اب اہل جنت اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے۔ وقالو، اور کہیں گے، الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، الذی صدقنا وعدہ، جس نے اپنا وعدہ ہم سے سچ کر دکھایا۔ کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے اہل ایمان کے ساتھ کہ جو لوگ بھی ایمان لائیں گے اور عمل صالح کریں گے انہیں جنتوں کا وارث بنایا جائے گا۔ تو یہ وعدہ پورا ہوا۔ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ، اور ہمیں زمین کا وارث بنا دیا۔ نَتَبَوَّأُ، ہم رہیں گے، من الجنت، جنت میں، حیث نشاء، جہاں ہم چاہیں گے۔ جنت کے وارث بنانے میں ایک تلمیح ہے کہ جنت میں حضرت آدم علیہ السلام بھی تھے، لیکن شیطان نے ان کو ورغلا کر اس سے محروم کر دیا، اور اس کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ شرط ٹھہرائی کہ اولاد آدم دنیا میں جا کر شیطان سے مقابلہ کرے۔ تو جو شیطان سے جیت جائیں گے، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے،
شیطان سے اور طاغوت سے دور رہیں گے، ایسے ہی لوگ جنت کے وارث ٹھہریں گے۔ اور جو لوگ شیطان کے فتنوں میں، اس کی چالوں میں پھنس گئے تو پھر وہ شیطان کے ساتھ ہی دوزخ میں جائیں گے۔ تو یہاں یہ اہل جنت اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، پس کیا ہی بہترین اجر ہے عمل کرنے والوں کے لیے۔ اہل جہنم کے بارے میں فرمایا تھا فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ، پس کیا ہی بدترین ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کا۔ اور اہل جنت کے بارے میں فرمایا فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، پس کیا ہی بہترین، کیا ہی خوب اجر ہے، صلہ ہے عمل کرنے والوں کے لیے۔ اور یہ صلہ تو ایسا ہوگا فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، کوئی انسان نہیں جانتا جو اس کے لیے پوشیدہ رکھا گیا ہے، اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے، اس کی راحت کے لیے۔ تو جب انسان ان نعمتوں کو اپنے سامنے پائے گا تو اللہ کا شکر بجا لائے گا۔ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ، اور آپ دیکھیں گے فرشتوں کو، حافین، گھیرے ہوئے ہوں گے، من حول العرش، عرش کے اطراف سے، کہ اللہ کے فرشتے، برگزیدہ فرشتے جو اللہ کے عرش کے پاس ہوں گے، عرش کو اٹھانے والے ہوں گے، یسبحون بحمد ربہم، وہ تسبیح بیان کریں گے، بحمد ربہم، اپنے رب کی تعریف کے ساتھ۔ تو اس منظر کو بھی دیکھا جائے گا، عرش کے اطراف میں فرشتے اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہوں گے۔ اور پھر جنت میں جانے کے بعد تو اہل جنت اللہ کا بھی دیدار کریں گے۔ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ، اور فیصلہ کر دیا جائے گا ان کے درمیان میں حق کے ساتھ، اہل خیر اور اہل شر میں، ہدایت والوں میں اور گمراہوں میں۔ روز قیامت فیصلہ کر دیا جائے گا، اور فیصلہ جنت اور جہنم کی صورت میں ہے۔ یہاں تو گمراہ ترین شخص بھی اپنے آپ کو صاحب ہدایت سمجھتا ہے، کوئی کتنا ہی بھٹکا ہوا کیوں نہ ہو، وہ خود کو غلط ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ انبیاء کی مخالفت میں بھی لوگ جڑے رہے۔ اب فیصلے کے دن یہ فیصلہ ہو جائے گا، حق اور باطل کو الگ کر دیا جائے گا۔ وقیل الحمد للہ، اور کہا جائے گا کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، رب العالمین، جو سارے جہاں کا رب ہے۔ الحمدللہ، یہ سورہ مبارکہ بھی مکمل ہوئی۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمارا پڑھنا اور سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔